اور پھر بریف کیس میں موجود دیگر کپڑے اور وہ لباس جو اس نے پہن رکھا تھا اس بریف کیس کے اوپر نیچے رکھ کر غسل خانے کے فرش پر رکھ کر انہیں آگ لگا دی۔ جب بریف کیس اور کپڑے راکھ میں تبدیل ہو گئے تو اس نے یہ راکھ اور بریف کیس کے تالے جو جلنے سے تڑ مڑ گئے تھے گٹر میں بہا کر اوپر پانی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے تمام آثار بھی مٹا دیے اور جیب سے رومال نکال کر اس نے ہر وہ ممکن جگہ جہاں اس کے ہاتھ لگے تھے اچھی طرح صاف کر دی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں شاگل اس کی انگلیوں کے نشانات سے اس کی اصلیت تک نہ پہنچ جائے۔ اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نچلی منزل پر آیا اور پھر اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ اب بجائے نیچے جانے کے وہ راہداری کے آخری حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ نگرانی کرنے والے نیچے ہال میں موجود ہوں گے، اس لیے اس نے نیچے جانے سے گریز کیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس ہوٹل میں رہ چکا تھا، اس لیے اس سے معلوم تھا کہ ہر منزل کے آخر میں آگ بجھانے والی اسکواڈ کے لیے مخصوص سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے جیب سے تار نکال کر بڑی پھرتی سے اس کا دروازہ کھولا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آخری منزل پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک اور دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ عمران نے اسی تار سے اندر سے اس کا آٹومیٹک لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ ہوٹل سے باہر ذیلی سڑک پر آ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ چند لمحوں کے بعد انتظار کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نشاط کالونی، عمران نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ کافی دیر تک عمران بیک میرر سے اس بات کو چیک کرتا رہا کہ اس کا تعاقب تو نہیں ہو رہا، مگر کوئی مشکوک گاڑی اسے نظر نہ آئی اور تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نشاط کالونی پہنچ گئی۔ عمران نے ٹیکسی ایک چوک میں رکوا دی اور پھر اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ٹیکسی موڑ مڑ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ایک کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا اور اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح آدمی باہر نکل آیا۔ نوٹران سے کہو کہ پرندہ آ گیا ہے، عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تشریف لے آئیے جناب، مسلح دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ عمران کو اپنے ہمراہ لیے کوٹھی کے اندر آ گیا۔ عمران کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک قوی ہیکل نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے تیز نظروں سے عمران کا جائزہ لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، فرمائیے کس سے ملنا ہے؟ عمران ہوں یار، ہماری ٹرانسمیٹر کال چیک ہو گئی تھی اس لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ عمران اس بار اپنی اصل آواز میں بولا۔ اوہ عمران صاحب، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ یوں فوراً یہاں آ سکتے ہیں۔ آنے والے نے جو نوٹران تھا مطمئن لہجے میں جواب دیا، کیونکہ عمران کی آواز اور ٹرانسمیٹر کال کا اشارہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم فکر نہ کرو، انہیں ابھی تک یہی پتہ ہوگا کہ امریکی اپنے کمرے میں سو رہا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مجھے یقین ہے، آپ اگر نہ چاہیں تو وہ آپ کی گرد بھی نہیں پا سکتے۔ آئیے آپریشن روم میں چلتے ہیں، نوٹران نے کہا، اور پھر عمران کو ہمراہ لیے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ نوٹران نے مین سوئچ کی سائٹ کو دبایا تو کمرے کی جنوبی دیوار درمیان سے ہٹتی چلی گئی اور وہ اس میں سے ظاہر ہونے والی سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ نوٹران نے دروازہ کھولا اور وہ ایک راہداری میں آ گئے۔ یہاں نوٹران ایک دروازے پر رک گیا اور اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی پتی نکال کر دروازے سے ٹچ کی اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ آئیے عمران صاحب، نوٹران نے کہا اور عمران کو لیے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ مختلف اقسام کی مشینیں سیٹ تھیں۔ ان میں سے چند مشینوں پر ٹی وی اسکرینیں بھی موجود تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک میز تھی جس کے گرد کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوٹران نے بھی کرسی سنبھال لی۔
مجھے رامانند چوٹی کا نقشہ اور پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا اور نوٹران سر ہلاتا ہوا ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک فائل نکالی اور عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جیسے ہی مجھے اس کی اطلاع ملی تھی میں نے اس کی فائل تیار کر لی تھی۔ اس میں چوٹی کے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں۔ گڈ شو، عمران نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا اور پھر فائل کھول کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ملٹری کا خصوصی جہاز سیکرٹ سروس کے ممبران کو لیے تیزی سے فضا کی بلندیاں ناپتا چلا جا رہا تھا۔ رڈار سے بچنے کے لیے پائلٹ نے پرواز انتہائی نیچے رکھی تھی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران مقامی آدمیوں کے میک اپ میں تھے اور انہوں نے پشت پر پیراشوٹ باندھ رکھے تھے۔ ہم دشمن کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں، پائلٹ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ تم ہمیں دارالحکومت سے کتنی دور اتارو گے؟ کیپٹن شکیل نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دارالحکومت سے 200 میل دور ایک وسیع جنگل ہے، اس جنگل کے درمیان ایک خالی خطے پر آپ اتریں گے، پائلٹ نے جواب دیا، اور پھر چند منٹوں بعد اس نے انہیں تیار ہونے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے جولیا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ یس، گو آن، پائلٹ نے کہا۔ جولیا نے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ پائلٹ نے جہاز کو چکر دیا۔ اسی دوران صفدر اٹھ کر دروازے تک پہنچ چکا تھا، پھر پائلٹ کے اشارے پر وہ بھی نیچے کود گیا۔ اسی طرح باری باری تنویر، صدیقی، نعمانی، چوہان اور کیپٹن شکیل جہاز سے نیچے کود گئے۔ کیپٹن شکیل سب سے بعد میں کودا تھا۔ اس کے کودتے ہی پائلٹ نے جہاز موڑا اور واپس اپنی سرحد کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے کودتے ہی کیپٹن شکیل کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ باہر چونکہ گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے باوجود کوشش کے وہ اپنے ساتھیوں کو نہ دیکھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جھٹکے سے اس کے قدم زمین پر لگے اور وہ آگے دوڑتا چلا گیا، پھر رک گیا اور تیزی سے پیراشوٹ کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ کیپٹن شکیل، نزدیک سے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، باقی ساتھی بخیریت ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پیراشوٹ کی ڈوریاں کھول کر اسے لپیٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، تنویر اور چوہان میرے ساتھ ہیں، باقی بھی آ جاتے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ اب کیپٹن شکیل کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں، اس لیے اسے صفدر، تنویر اور چوہان کے ہیولے نظر آنے لگ گئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ وہ جنگل کے درمیان میں ایک خالی خطے پر موجود ہیں۔ جنگل میں سے درندوں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے پیراشوٹ ایک گڑھے میں پھینکا اور پھر کوٹ کے اندر سے مشین گن نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اتنے میں انہیں ایک طرف سے جولیا اور نعمانی کے ہیولے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ہیلو، جولیا نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ ہیلو، تنویر نے سب سے پہلے جواب دیا۔ اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ دشمن کے رڈار نے ہمارے جہاز کو چیک کر لیا ہو، جولیا نے کہا۔ ویسے اب تک تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، بہرحال پھر بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، صفدر نے جواب دیا، اور پھر اس نے جیب سے ایک نقشہ نکالا اور زمین پر رکھ کر اس نے پینسل ٹارچ جلا کر اس پر ہتھیلی کی آڑ کی اور نقشے کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے پینسل ٹارچ بجھا دی۔ ہمیں شمال کی طرف بڑھنا ہوگا۔ جنگل سے نکلنے کے بعد ہم ایک بستی تک پہنچ جائیں گے، جہاں علل صبح ہمیں دارالحکومت جانے والی ایک گاڑی مل سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو، جولیا نے کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سب بے حد چوکنے اور محتاط نظر آ رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہو کر انہوں نے مشین گنیں ہاتھوں میں سنبھال لی۔ درندوں کی آوازیں تو انہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کوئی درندہ ان کے قریب نہ آیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں دور سے جگنوؤں کی طرح روشنیاں حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ روشنیاں کبھی شمال سے جنوب کی طرف چلی جاتی اور کبھی جنوب سے شمال کی طرف۔ یہ روشنیاں کیسی ہے؟ جولیا نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہم کسی ہائی وے کی طرف نکل آئے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ نہیں، اس طرف کوئی ہائی وے نہیں ہے، میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجا رہی ہے، صفدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھتے چلو، بات صاف ہو جائیں گی،
تنویر نے کہا، اور پھر سب نے اس کی تائید کی اور بڑھتے چلے گئے، اور تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک بار پھر رک جانا پڑا۔ اب روشنیاں قریب آ گئی تھیں اور اب انہیں ان روشنیوں کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ ہمیں گھیرا جا رہا ہے، جولیا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور یہ ملٹری کی جیپیں ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں چیک کر لیا ہے، صفدر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ روشنیاں ان جیپوں کی تھیں جو تیزی سے ایک دائرے کی صورت میں جنگل کے گرد پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ہمیں فوری طور پر کوئی ترکیب کرنی چاہیے، ورنہ ان کا گھیرا توڑنا ناممکن ہو جائے گا اور ہم کتے کی موت مارے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا۔ تم ملٹری میں کیپٹن رہے ہو، کوئی داؤ آزماؤ، تنویر نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ایسے گھیروں کی تکنیک کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر مس جولیا اجازت دیں تو میں گروپ کی رہنمائی کروں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان کے گھیرے سے صاف بچ نکلیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میری طرف سے اجازت ہے، جولیا نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ سب لوگ تیزی سے پھیل کر مختلف درختوں پر چڑھ جائیں، میں چارے کے طور پر آگے بڑھوں گا اور پھر ان میں سے 5-6 کو اپنے پیچھے لگا کر لے آؤں گا۔ اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ انہیں ختم کر کے ان کا میک اپ جتنی ممکن تیزی سے ہو کر لیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مگر کیپٹن، جولیا کس کا میک اپ کریں گی؟ صفدر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ اندھیرے میں کوئی محسوس نہیں کرے گا، صرف چال مردانہ اور فوجی رکھنی پڑیں گی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ باقی سب ممبران اس کی ہدایت کے مطابق ادھر ادھر پھیل کر درختوں پر چڑھتے چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں کیپٹن شکیل کی کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر جنگل کی سرحد ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ جنگل کے گرد گھیرا ڈالنے والی جیپیں اب رک چکی تھیں، ان کی بتیاں بھی بجھ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے انتہائی خاموشی سے گھیرا ڈالا تھا اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی چھاتا بردار باہر نکلیں گے انہیں پکڑ لیا جائے گا، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے پہلے سے چوکنے ہو چکے ہیں۔ کیپٹن شکیل جنگل کے درختوں کی آخری قطار سے پہلے ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر زور سے ایک طرف پھینکا۔ پتھر ایک جھاڑی میں جا لگا اور کھڑاکی کی آواز اس خاموشی میں دور تک سنائی دی۔ سامنے کھڑی ہوئی جیپ میں سے ایک آدمی تیزی سے نیچے اترا اور پھر دبے قدموں تیزی سے دوڑتا ہوا اس جھاڑی کی طرف بڑھا جہاں پتھر پھینکا گیا تھا۔ جھاڑی کے قریب آ کر اس نے ادھر ادھر غور سے دیکھا۔ وہ بے حد چوکنا اور محتاط معلوم ہو رہا تھا۔ اندھیرے کے باوجود اس کے جسم پر موجود فوجی وردی کیپٹن شکیل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا قد بد اور ڈیل ڈول دیکھ کر کیپٹن شکیل نے فوراً ہی ایک نیا منصوبہ بنا لیا اور پھر وہ اس درخت کی آڑ سے نکل کر زمین پر رینگتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا جدھر وہ فوجی موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے حتی الوسع کوشش کی کہ کوئی آواز نہ نکلے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس فوجی سے تھوڑی دور ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ اس نے جھک کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور جنگل کے اندر کی طرف تھوڑی دور پھینک دیا۔ پتھر کسی درخت کے تنے سے ٹکرایا اور اس کی آواز کچھ اس انداز سے نکلی جیسے کوئی شے درخت سے نیچے کودی ہو۔ خبردار، فوجی نے اچانک کہا، اور پھر وہ مشین گن سنبھالے تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے آواز آئی تھی۔ کیپٹن شکیل اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چوڑے تنے کے درخت کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی فوجی اس درخت کے قریب سے گزرا، کیپٹن شکیل نے اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر جمایا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں حائل کر دیا۔ فوجی نے تیزی سے پلٹنے کی کوشش کی، مگر کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اپنا گھٹنا اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ایک مخصوص موڑے پر پوری قوت سے مارا اور دوسرے لمحے فوجی کا جسم مفلوج ہوتا چلا گیا۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب نہ وہ ہل سکے گا اور نہ بول سکے گا۔ گوریلا انداز جنگ میں اس قسم کی ضربات کی خصوصی ٹریننگ دی جاتی تھی اور کیپٹن شکیل سیکرٹ سروس میں گوریلا گروپ سے ڈائریکٹ آیا تھا، اس لیے وہ ایسی ضربات کا ماہر تھا۔
فوجی کو مفلوج کرتے ہی اس نے اسے درخت کے چوڑے تنے کی آڑ میں گھسیٹا اور پھرتی سے اس کی وردی اتارنے لگا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ چند لمحے لگائے اور فوجی کے جسم سے وردی اتار لی۔ فوجی قد و قامت اور ڈیل ڈول میں اس کے برابر تھا، اسی لیے اس نے اپنا منصوبہ بدلا تھا، اور پھر اس نے چند ہی لمحوں میں فوجی وردی اپنے کپڑوں کے اوپر پہن لی اور سر پر کیپ رکھے مشین گن سنبھالے تیزی سے واپس مڑا۔ وہ اسی انداز میں چل رہا تھا جس انداز سے آنے والے کو دیکھا تھا۔ اس کا رخ اسی جیپ کی طرف تھا جہاں سے وہ فوجی اترا تھا۔ کیا ہوا کیپٹن سریندر، کوئی نظر آیا؟ جیپ میں سے ایک سرگوشی ابھری۔ ہاں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، آؤ میرے ساتھ، کیپٹن شکیل نے حتی الوسیع اپنی آواز دباتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے کہنے پر جیپ میں سے فوجی اترنے شروع ہو گئے۔ یہ تعداد میں 5 تھے اور ان کے ہاتھ میں مشین گنیں تھیں۔ کرنل سنگھ کو آپریشن کی اطلاع دے دو، ان میں سے ایک نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ بعد میں دیکھا جائے گا، میں اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ انہیں سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اور اس کی توقع کے عین مطابق 5 فوجی جو سپاہی تھے تیزی سے اس کے پیچھے لپکے۔ کیپٹن شکیل انہیں مختلف راستوں سے لے کر جنگل میں داخل ہوا تھا۔ اس نے دانستہ ایسا کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سپاہی کیپٹن سریندر کو دیکھ سکے۔ پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، اس کا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی شناخت کرائے، کیونکہ اس کے ساتھی کہیں دشمن کے دھوکے میں اس پر نہ حملہ کر دے۔ کیپٹن شکیل ان سپاہیوں کو لیے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب وہ عین اس جگہ پہنچا جہاں سیکرٹ سروس کے ممبران چھپے ہوئے تھے، تو اچانک سیکرٹ سروس کے ممبران نے درختوں پر سے چھلانگیں لگا دی۔ سپاہی چونکہ چوکنے تھے، اس لیے ان میں سے 2 اس اچانک حملے سے قابو میں نہ آ سکے اور انہوں نے فائرنگ کی کوشش کی، مگر کیپٹن شکیل نے پھرتی سے لات مار کر ایک کی گن اس کے ہاتھ سے اڑا دی، جبکہ دوسرے نے فائر کھول دیا، جسے چوہان نے بجلی کی سی تیزی سے گرا کر قابو کر لیا اور وہ دوسرا فائر نہ کر سکا۔ ادھر صفدر نے کیپٹن شکیل پر چھلانگ لگا دی تھی، مگر کیپٹن شکیل نے جھکائی دے کر اس کا حملہ بچایا، اور اسی لمحے اس نے ایک سپاہی کی گن لات مار کر اس کے ہاتھ سے نکال دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر صفدر چونک کر رک گیا۔ صفدر، میں شکیل ہوں، کیپٹن شکیل نے ایک سپاہی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے کہا، اور صفدر پھرتی سے دوسرے سپاہی کی طرف بڑھ گیا جو جولیا سے لپٹا ہوا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران نے چند ہی لمحوں میں سپاہیوں پر قابو پا لیا، مگر چونکہ ایک فائر ہو چکا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل کو خطرہ تھا کہ وہ دوسرے فوجی اندر نہ گھس آئیں۔ ان کے لباس اتار کر اپنے لباسوں پر پہن لو، جلدی کرو، میں آگے جا کر آنے والوں کو روکتا ہوں، کیپٹن شکیل نے مشین گن سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اس طرف بڑھ گیا جدھر فوجی جیپیں موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ فوجی جوان جیپوں سے اتر کر نیچے آ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں جنگل پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں رک گیا۔ تقریباً 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں باقی ساتھی فوجی لباس میں ملبوس اس سے آن ملے۔ میرا نام کیپٹن سریندر ہے، بس اتنا یاد رکھنا، چال فوجی رکھنا اور میرے پیچھے چلے آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے تیزی سے اپنی جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تعداد میں 15 ہے اور جنگل کی جنوبی سمت بھاگ گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے سرگوشیانہ لہجے میں ایک اور فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے کاندھے پر اسے کیپٹن کے عہدے کے بیج لگے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اوہ، اس سلسلے میں کرنل سنگھ کو رپورٹ کرنی پڑے گی، آؤ میرے ساتھ، دوسرے کیپٹن نے کہا، اور تیزی سے ایک ٹرانسمیٹر جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں خود کرنل کو جا کر رپورٹ کرتا ہوں، میں نے ان کے حلیے دیکھ لیے ہیں، کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر بھاگ کر اس جیپ میں سوار ہو گیا جس سے اس نے سپاہیوں کو اترتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اسے سوار ہوتا دیکھ کر تیزی سے جیپ میں سوار ہو گئے، اور پھر اس سے پہلے کہ دوسرا کیپٹن کچھ کہتا، کیپٹن شکیل نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ جیپوں کی قطار سے نکل کر وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک بائی روڈ کے سرے پر اس نے جیپ کا رخ بدل دیا۔ اب وہ ان سے ہٹ کر مشرق کی سمت بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بائی روڈ پر مڑا، اچانک جیپ میں لگا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ پڑا اور اس میں سے ایک کرخت آواز ابھری،
ہیلو ہیلو کیپٹن سریندر، تم کہاں جا رہے ہو؟ اوور۔